السلام علیکم دوستو، میں ساجد علی۔ دوستو آج ہم بات کریں گے الیکشنز آف 2013 ان پاکستان میں 2013 کی جو الیکشنز ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کی رزلٹ اور اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی تھی وہ کس کی گورنمنٹ بنی تھی، نیشنل اسمبلی کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور پروونشل جو گورنمنٹس بنی تھی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار جو گورنمنٹ کمپلیٹ ہوئی تھی 2008 سے لے کر شروع ہوئی اور 2013 تک 5 سال جو اس نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مطلب اس نے اپنا جو ٹائم تھا وہ مکمل کیا۔ اس سے پہلے جو ہم اگر ہسٹری کو دیکھیں گے، پاکستان کی ہسٹری کو، تو جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں، ملٹری ڈکٹیٹرز نے جو گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کو کتنی بار ختم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی جو ڈسکس کی ہے پہلے لیکچرز میں۔ جیسے کہ شروعات ہوتی ہے ایوب خان سے، ضیاء الحق ہے، یحییٰ خان ہے، یا پرویز مشرف ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ جو پارلیمنٹرین گورنمنٹ، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، منتخب گورنمنٹ، یہ اب کمپلیٹ کیا ہے اس نے اپنا مدعا، اپنا ٹائم پیریڈ۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے آتا ہے انٹروڈکشن میں آؤٹ لائن بائی آؤٹ لائن جیسے میں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے، اسی طرح سے ہی ڈسکس کریں گے۔ تو فرام 2008 فیبروری 2008 ٹو مارچ 2013 تک یہ جو پہلی والی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ شروع ہوئی تھی 2008 فیبروری سے لے کر مارچ 2013 تک اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اب جو نیکسٹ الیکشن تھی 2013 کی، اس کا اعلان کر دیا گیا، اور جو نیکسٹ الیکشن جنرل الیکشنز جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ڈیٹ کی، تو وہ تھی 11 مئی 2013 میں نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوئی تھی، اور 14 مئی 2013 میں پروونشل اسمبلیز کی، جیسے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد آتی ہے ہماری آؤٹ لائن۔ تو یہ جو الیکشن ہوئی، الیکشن کے بعد میں جو نتیجہ ظاہر کیا گیا، جو رزلٹ ظاہر کیا گیا، اس کے بعد کون سی پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی تھی جو حکومت بنانے کے لیے ایلیجیبل بنے۔ تو اب یہاں بات آتی ہے، کسی بھی پارٹی نے اتنی سیٹس حاصل نہیں کی تھی جو حکومت بنا پائے۔ مطلب PMLN، پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی، اس نے سب سے زیادہ تو سیٹس حاصل کی تھیں، جیسے کہ 166 سیٹس حاصل کی تھی، لیکن پھر بھی جو گورنمنٹ بنانے کے لیے نیشنل لیول پہ، سینٹر لیول پہ، اس کو ضرورت تھی کچھ سیٹس کی۔ تو ہوا یوں کہ ضرورت 6 سیٹس کی تھی، کتنی؟ 6 سیٹس کی تھی۔ تو 19 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ جوائن ہو گئے، ان لوگوں نے شرکت کی PMLN میں، اب وہ شامل ہو گئے۔ PMLN میں جیسے ہی 19 انڈیپینڈنس کینڈیڈیٹس شامل ہو گئے، تو اب وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، اب وہ حکومت بنانے کے لیے ایلیجیبل بن گئی۔ اسی طرح سے اس کا جو لیڈر تھا نواز شریف، اس کو منتخب کیا گیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان 5 سال کے لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں، کیمپین میں نے یہاں پر لکھی ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نے کیمپین کے دوران
جو بھی کچھ کہا تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ کیمپین کے دوران پاکستان مسلم لیگ نے اپنی پالیسیز، اپنا جو مینیفیسٹو تھا وہ ظاہر کیا تھا، جیسے کہ ایشوز آف انرجی کرائسس کے جو ایشوز ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے گی، اور ہائر ایجوکیشن، ٹیکسیشن ریفارمز، ایجوکیشن جو ہے ہائر ایجوکیشن اور بھی ایجوکیشن اس میں بھی ریفارمز لایا جائے گا، ٹیکسیشن جو ہے ٹیکس اس میں ریفارمز لائے جائیں گے، اکنامک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پاکستان میں لائی جائے گی، پالیسیز فار یوتھ۔ نواز شریف نے ایک اور بھی جو یونیک اسٹیپ تھا اس نے اٹھایا تھا، وہ تھا کہ جو نوجوان طبقہ تھا اس کے لیے بھی اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نئی پالیسی بنائے گا۔ موٹر وے بلڈنگ، جو موٹر وے تھا اس کو بنایا جائے گا پاکستان میں، اور بھی کئی جو نئی پالیسیز کے بارے میں نواز شریف کی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کی جو ایجنڈا تھی مینیفیسٹو کیمپین کے دوران وہ کہا گیا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں ہماری اگلی آؤٹ لائن ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ تو اس نے جو جیتے تھی سیٹس 42 سیٹس، نیشنل اسمبلی کی سیٹس اس نے جیتی تھی۔ تو 42 سیٹس جیتنے کے بعد وہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی، جیسے کہ فرسٹ نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور سیکنڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی۔ اور اس کا جو ایجنڈا تو سب سے پہلے تو ہے روٹی، کپڑا اور مکان، جیسے کہ یہ جو اس کا شروع سے ہی پالیسی ہے جب یہ تنظیم بنی تھی، جب یہ پارٹی بنی تھی۔ اور ایجوکیشن کی پالیسی کے بارے میں بھی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ریفارمز لایا جائے گا۔ اس کے بعد اکنامک ریفارمز اور بھی کئی اور جو ہے کافی جو پالیسیز کے بارے میں نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہا گیا تھا جب اس کی کیمپین چل رہی تھی۔ اب آتے ہیں اگلی آؤٹ لائن PTI، پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان نے بنائی تھی۔ یہ پارٹی 1996 میں بنائی گئی تھی۔ اب اس کا جو لیڈر تھا وہ تھا عمران خان۔ یہ 3rd نمبر پہ آتی ہے، جیسے فرسٹ PMLN، دوسری ہے PPP اور تیسری جو پارٹی ہے جماعت ہے وہ ہے PTI جس نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی تھی۔ اچھا، اس نے جیتی تھی 35 سیٹس اس نے جیتی تھی، اور اس کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں بھی جو کولیشن حکومت اس نے بنائی تھی، جیسے سندھ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں بنائی تھی، اور جو PMLN نے پنجاب اور بلوچستان میں بنائی تھی، اسی طرح سے یہ PTI نے خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنائی تھی۔ اچھا، نیشنل لیول پہ اس نے سیٹس جیتی تھی جو تھی 35 سیٹس۔ اور آتے ہیں اس نے جو ایجنڈا، اس نے جو پالیسیز اپنی بتائی تھیں وہ تھی جیسے کہ سوشل ریفارمز، ای گورنمنٹ، سوشل اویئرنیس، اور بھی کئی اس کی جو پالیسیز تھی، ایجنڈا تھا کیمپین کے دوران اس نے بتایا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں پنجاب پروونشل اسمبلیز۔ اب جو پروونشل لیول پہ جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پنجاب پروونشل اسمبلی جیسے کہ انڈر آرٹیکل 106 آرٹیکل کے تحت جو پروونشل گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ پنجاب کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ ہیں 371، اور ویمن کے لیے جو ریزرو کی گئی ہیں 66، مائنارٹیز کے لیے نان مسلمس جو ہیں ان کے لیے 8۔ تو ان میں سے جو PMLN ہے اس نے جو سیٹس حاصل کی تھی وہ تھی 201 سیٹس حاصل کی، تو وہ میجارٹی میں آ گئی۔ تو اسی لیے کس نے حکومت بنائی پنجاب میں؟ PMLN نے۔
اب آتے ہیں اگلی آؤٹ لائن ہے سندھ پروونشل اسمبلی۔ سندھ پروونشل اسمبلی میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں 168 اور وومین کے لیے جو ریزرو کی گئی ہیں 30 سیٹس ریزرو کی گئی ہیں فیمیل کے لیے اور 8 سیٹس مائنارٹیز کے لیے۔ اس کے بعد وہاں پر جو سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی تھی 69 وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی، تو وہاں پر ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، تو اس نے حکومت بنائی۔ ہماری اگلی آؤٹ لائن آتی ہے خیبر پختونخوا KPK پروونشل اسمبلی۔ KPK پروونشل اسمبلی جیسے کہ یہاں پر ہے 124 سیٹس ہیں ٹوٹل اور وومین کے لیے ریزرو کی گئی ہیں 22 سیٹس، مائنارٹیز کے لیے 3، اور یہاں پر PTI نے 34 سیٹس حاصل کی۔ 34 سیٹس جو PTI پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی، اس نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ اچھا، اس کے بعد ہے بلوچستان پروونشل اسمبلی۔ بلوچستان پروونشل اسمبلی میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں جنرل سیٹس آتی ہیں تو 51 سیٹس، وومین کے لیے 11 اور نان مسلمز کے لیے 3۔ اب یہاں پر جو ہے PMLN نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی۔ اچھا، یہاں پر آتے ہیں نیشنل اسمبلی کا کچھ میں نے جو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ میں نے یہاں پر لکھی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو نیشنل اسمبلی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے سیٹس کی وہ کس طرح سے ہے، جیسے کہ فیڈرل کیپٹل کی 2، پنجاب کی ہے 148 148، سندھ کی ہے 61، خیبر پختونخوا کی ہے 35 بلوچستان کی ہے 14 اور اس کے بعد فاٹا کی ہے 12۔ ٹھیک ہے، یہ آ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں جنرل سیٹس۔ اب جو فیمیل کے لیے وومین کے لیے ریزرو الگ سے کی گئی ہیں تو وہ یہ سب سے پہلے جنرل سیٹس ہیں کتنی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تو وہ ہیں 272 جنرل سیٹس ہیں۔ تو وومین کے لیے پنجاب کی جو سیٹس ہیں وومین کے لیے 35 اور سندھ کے لیے ہے 14، KPK خیبر پختونخوا کے لیے 8، بلوچستان کے لیے 3 اور فاٹا کے لیے نہیں ہے، اور فیڈرل کیپٹل کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ وومین کے لیے جو سیٹس ریزرو کی گئی ہیں وہ ہیں ٹوٹل 60 کتنی 60۔ اب اس کے علاوہ بھی 10 جو ہیں سیٹس کتنی 10 سیٹس مائنارٹیز کے لیے، کس کے لیے مائنارٹیز کے لیے، مطلب جو نان مسلمز ہیں اس کے لیے 10 سیٹس وہ الگ سے ریزرو کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سب تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے آپ سے ڈسکس کیا، جیسے انٹروڈکشن ہے یا جو جس کی حکومت بنی پروونشل گورنمنٹس ہیں اس کے بارے وہاں پر کس کی حکومت بنی، اور جو نیشنل اسمبلی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے سیٹس کی، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اوکے، اللہ حافظ۔